وہ 40,000 کا لشکر لے کے اس نے آ کے مکہ شریف کا گھیراؤ کیا، اور گھیراؤ کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ تمہارے پاس 3 صورتیں ہیں، اس میں سے ایک اختیار کر لو۔ پہلی یہ تھی کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور ہماری امان میں آ جاؤ۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اپنے آپ کو قیدی بنا لو، ہماری قید میں آ جاؤ۔ اور تیسری یہ تھی اگر آپ نے یہ 2 صورتیں نہ مانی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور جا کے فرمایا فما رأیک، اے میری والدہ محترمہ آپ مجھے رائے دیں، مشورہ دیں۔ تو ماں نے پوچھا 90 سال کی عمر ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی، اور یہ 72 ہجری کے اندر حملہ ہوا اور 73 ہجری کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور ہجرت کے پہلے سال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ جب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا یا بنیہ انت عالم بنفسک، فرمایا بیٹا تو اپنے بارے میں مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے دل میں کیا خیال ہے اور تیرا ایمان کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے، اور تو کب تک اور کس وقت تک اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ان کنت تعلم انک علی حق وتدعو الی حق واصبر علیہ، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بیٹا اگر تو جانتا ہے کہ تو حق پر ہے اور حق کی دعوت دے رہا ہے پھر اس پر صبر کر۔ فَقُتِلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ، اور تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے ساتھی ایک ایک کر کے اس راہ کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ اور جو اس کے آگے آپ نے فرمایا وَلَا تُمَكِّنْ مِنْ رَحْمَتِكَ يَلْعَبُ بِهَا غِلْمَانُ بَنِي أُمَيَّةَ، فرمایا بیٹا میں ایک بات کو کبھی برداشت نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی کہ تمہارے گلے کے اندر بنی امیہ کے بچے گلوں میں دھاگا ڈال کے یا پٹا ڈال کے تمہیں مکہ شریف کی گلیوں میں گھسیٹے، یہ مجھے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ تمہیں یا بنیہ عش قریبا ومت قریبا ولا یاخذ القوم اسیرا، فرمایا بیٹا اگر زندگی میں جینا ہے تو عزت کے ساتھ جینا، ومت قریبا اگر مرنا ہے تو عزت کے ساتھ مرنا، ولا یاخذ القوم اسیرا، بیٹا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے دشمن تمہیں قیدی بنا لے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ جو وصیتیں کی، یہ جو مشورہ دیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غلامی کی زندگی سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی جان کو راہ خدا میں ختم کر دے، قربان کر دے۔ غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے، اس دنیا سے فوت ہو جائے۔ مگر میرے بھائیو یاد رکھو کہ ہم آزاد ہونے کے باوجود ہمارے گلوں میں امریکہ کی غلامی کا پٹا ہے، ہمارے گلوں میں اسرائیل کی غلامی کا پٹا ہے، لیکن مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے گلے میں نہ امریکہ کا پٹا ہونا چاہیے، نہ اسرائیل کا پٹا ہونا چاہیے، نہ یہود و مانوت کا پٹا ہونا چاہیے۔ اگر غلامی کا پٹا ہونا چاہیے تو مدینے والی سرکار کا ہونا چاہیے۔
اگر ہمارے دلوں میں پٹا ہو غلامی کا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ ہم کسی بندے کے یہاں پر قیدی نہیں ہیں، کسی بندے کے ہم یہاں پر غلام نہیں ہیں۔ کوئی بندہ کسی کی غلامی کو خوشی سے قبول نہیں کرتا، کسی کی نوکری کو قبول نہیں کرتا، کسی کی ملازمت کو بخوشی قبول نہیں کرتا، مگر ایک نوکری، ایک غلامی ایسی ہے جو ہر مسلمان خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ وہ نوکری، وہ غلامی، وہ ملازمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہی وہ مقصد تھا پاکستان کو حاصل کرنے کا، پاکستان کا خطہ حاصل کر کے یہود و حنود کی، انگریزوں کی غلامیوں سے نجات حاصل کرنے کا۔ یہی مشن تھا پاکستان بنانے کا، یہی ارادہ تھا پاکستان بنانے کا، یہی مقصد تھا پاکستان بنانے کا کہ مسلمان تمام غلامیوں سے آزاد ہو کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اگر آپ مطالعہ کریں ماہ نامہ عرفات، یہ مارچ 1979 کے اندر لاہور سے چھایا ہوا تھا، اب یہ ہر ماہ جامع نعیمی سے چھایا ہوتا ہے۔ اس ماہ نامے میں اگر آپ مطالعہ کریں، اس کے اندر لکھا تھا، وہ لکھنے والا کون تھا؟ جمعیت علماء پاکستان فضل الرحمان کے والد مدودی۔ اس نے یہ بات لکھی تھی، اس نے کہا پاکستان کو نہ پاکستان کہا، پاکستان کو پلیتستان کہا۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری جو اس وقت کانگریسی بن کے زندگی بسر کر رہا تھا، اس نے یہ بات واضح طور پر کہی تھی۔ اس نے کہا پاکستان تو کیا، اگر پاکستان کی پا بھی بن گئی تو میں اپنی داڑھی کو گدھے کے منہ سے منڈوا دوں گا۔ یہ وہ گندے غلیظ ترین لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، جنہوں نے اس وقت ڈاکٹر علامہ اقبال کو کافر اعظم کہا، جنہوں نے اس وقت پاکستان کو زنا سے بدتر کہا، مگر اس وقت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ کفایت احمد کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عنایت احمد قطوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، پیر جماعت علی شاہ لسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ تم پاکستان کو پلیتستان کہتے ہو، تم پاکستان کو پاکستان کہتے ہو، تم یہ بات کہتے ہو کہ پاکستان بنانا زنا سے بدتر ہے، مگر میرے آقا کے غلام اس وقت تک چین کی زندگی بسر نہیں کریں گے، اس وقت تک اپنے بستروں پر آرام سے نہیں سوئیں گے جب تک میرے آقا کی دی ہوئی بشارت کو، جب تک میرے آقا کے غلاموں کے لیے ایک آزاد ملک کو بنا کے نہیں دم لیں گے۔ اس وقت اگر پاکستان کو بنانے کی کوشش کو جاری رکھا تو وہ علماء اہل سنت تھے۔ اس وقت مولوی حسین احمد مدنی، عطا اللہ شاہ بخاری، یہ اس وقت سرگنے تھے لوگوں کے۔ اور جب مولوی حسین احمد مدنی نے کچھ باتیں پاکستان کے بارے میں کہی تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلیات اقبال کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کوئی متنازع شخصیت نہیں ہے، ہر بندہ ان کو مانتا ہے۔ تو آپ کے کلیات کے اندر یہ بات موجود ہے، جب حسین احمد مدنی نے پاکستان کی مخالفت کی، آپ نے فرمایا زید دیوبند حسین احمد ایجے ہو العجبی است۔ آپ نے فرمایا اے حسین احمد مدنی، تو کیسی باتیں کرتا ہے، کیسی حماقتیں کرتا ہے، سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است۔ علامہ فرمانے لگے کہ تو یہ کہتا ہے کہ ملت وطن سے بنتی ہے، آج تو وطن کا پجاری ہو گیا، آج تو اتنا گاندھی کے گیت گانے والا بن گیا، آج تو کانگریسی
سیاسی بن کے پاکستان کی مخالفت کرتا ہے. آپ نے فرمایا چے بے خبر زے مقام مصطفیٰ عربی اصل. آپ نے فرمایا ایسا بندہ جس کو میرے آقا کے در سے خیرات ملتی ہو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا، ایسی حماقتیں، ایسی بے وقوفوں والی باتیں، پاکستان کے خلاف بولنا، پاکستان کو برا بھلا کہنا، وہی بندہ کرتا ہے جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی خبر نہیں ہے. مصطفیٰ بارہ شاہ خیش راہ کے دین ہما اوست در بے او نر سیدی بو لہبی است. آپ نے فرمایا وطن کو چھوڑ، ملت کو چھوڑ، کلچر کو چھوڑ، جغرافیہ کو چھوڑ، میں تو صرف ایک ذات بتاتا ہوں، اس کے قدموں میں چلتے ہیں، دین اسی ذات کا نام ہے. فرمایا سب کو چھوڑ کے آخر زمان آقا کے دربار پر چلتے ہیں. جو ان کو مانتا ہے وہ رب کی خدائی کو مانتا ہے. گر بے او نر سیدی بو لہبی است. فرمایا جو ان کو نہیں مانتا پھر وہ بندہ مسلمان نہیں ہے بلکہ ابو لہب ہے. یہ اس وقت یہ جو آج لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت پاکستان کے مخالف تھے. آج پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے یہ لوگ ہیں، خودکش حملے کرنے والے یہ لوگ ہیں، علماء اہل سنت کو شہید کرنے والے یہ لوگ ہیں. آپ حقیقت کے اندر اگر پاکستان کی اندر جو کام ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ میڈیا والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سالانہ 1 کروڑ ڈالر سالانہ باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے. وہ کن کو آ رہی ہے؟ وہ دیوبندی اور اہل حدیث لوگوں کو آ رہی ہے. کس لیے؟ ملک میں فتنہ اور فساد کرنے کے لیے، ملک کو برباد کرنے کے لیے. علامہ اکبر رضوی شہید رحمت اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. جب رپورٹ آئی تو انہی کا بندہ تھا جنہوں نے ان کو شہید کیا. علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ کو جامعہ نعیمیہ کے اندر خود کا حملہ ہوا اور شہید کیا گیا ان کو. تو جب رپورٹ آئی تو بکھر میں دیوبندیوں کا مدرسہ تھا جس کا وہ طالب علم تھا جس نے خود کا حملہ کیا تھا. جب سلیم قادری جو سنی تحریک کے بانی ہیں ان کو شہید کیا گیا تو جب رپورٹ آئی تو سپاہی صحابہ کا پتہ نکلا. اور جب سانحہ نشتر مبارک ہوا 2006 کے اندر جس میں کم و بیش 63 سے زیادہ ہمارے بزرگ شہید ہوئے، جب رپورٹ آئی تو وہ بھی سپاہی صحابہ کا پتہ نکلا. مجھے بتائیں پاکستان کے اندر کسی ایک سنی کا نام بتا دیں جس نے دہشت گردی کی ہو، جس نے خود کا حملہ کیا ہو. سنی تو وہ ہے جو شروع سے لے کے آخر تک اپنی جانوں کے نذرانے دے کے پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کو، اپنی طاقت کو، اپنے جذبوں کو ابھارنا ہوگا اور ہمیں اس بات کی طرف نکلنا ہوگا کہ ہمیں اپنے مسلک کے ساتھ وفا کرنی ہے، ہمیں اپنے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے. ہم نے اللہ کے در کو آباد کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے بھائی بھائی بن کے زندگی کو بسر کرنا ہے. یہی سنی تحریک کا مشن ہے، یہی سنی تحریک کا منشور ہے، یہی سنی تحریک کا طریقہ ہے، یہی سلیقہ ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو محبت رسول کے اندر گزارنی ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ جہاد جائز ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرو، تو آپ کو کالے پانیوں کی سزا دی گئی. فرمایا فتویٰ واپس لو. آپ نے فرمایا جو نبی کا غلام ہے وہ حق پر ڈٹ جاتا ہے، واپس نہیں کبھی مڑتا. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا فتویٰ واپس نہیں لوں گا. انگریزوں کے خلاف جہاد جائز ہے، ہندوؤں کے خلاف جہاد جائز ہے، میں کبھی اپنا فتویٰ واپس نہیں لوں گا. اس وقت آپ کو سزا سنا دی گئی کالے پانیوں کی. آپ نے فرمایا مجھے کالے پانی کی سزا منظور ہے مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا
اپنا فتویٰ واپس لے کے میں اپنے نبی کے غلاموں میں سے اپنا نام کبھی ختم نہیں کروا سکتا۔ آپ کو کالے پانی کی سزا ملی، آپ نے قبول فرمائی، اور جزیرہ انڈمان کے اندر آج بھی آپ کی قبر موجود ہے۔ بنگال کے مشرقی وسطیٰ کی طرف دیکھیں، وہاں آپ کی قبر آج بھی موجود ہے۔ اور مفتی کفایت احمد کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب سزا دی گئی تو آپ پریشان نہیں تھے، گھبرائے نہیں، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعت شریف پڑھتے ہوئے پھانسی کو قبول کر لیا۔ اور لوگ پریشان تھے کہ پھانسی کی سزا اور ہنستے ہوئے اور نعت پڑھتے ہوئے قبول کر لی، تو مفتی صاحب نے فرمایا تمہیں تو پھانسی نظر آ رہی ہے مگر مجھے اپنے نبی کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ بھائی تمہیں تو بظاہر پھانسی نظر آ رہی ہے۔ اور جب مفتی عنایت احمد کاکولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی سزا دی گئی تو آپ نے ہنس کر سزا کو قبول کیا۔ تو تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دی علماء اہل سنت نے دی، اولیاء اللہ نے قربانیاں دی۔ اور جب آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی تھی تو پیر جماعت علی شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرما دیا تھا واضح طور پر، فرمایا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ جو آج مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگان دین نے اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز کو قربان کر کے پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ اگر آج پاکستان کو بچانا ہے، اگر آج پاکستان کی حفاظت کرنی ہے تو وہی لوگ کریں گے جو ان بزرگوں کے وارث ہیں، جو ان بزرگوں کی اولادوں میں سے ہیں، جو ان بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، وہی لوگ آج پاکستان کو بچائیں گے۔ تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ لوگ ہو، وہ سنی لوگ ہیں۔ آج آپ لوگوں نے اپنے اندر بیداری پیدا کرنی ہے، جذبہ پیدا کرنا ہے۔ آج آپ نے اپنی سوئی ہوئی طاقت کو بیدار کرنا ہے، اور بیدار کر کے یہود و حنود کا مقابلہ کر کے آج پھر پاکستان کو زندہ کرنا ہے۔ پاکستان قیامت تک زندہ رہے گا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مگر آج پے در پہ حملے ہو رہے ہیں، مغلوب کیا جا رہا ہے پاکستان کو اور مسلمانوں کو۔ آج ایک ہی طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے محبوب کو راضی کر لیں۔ اگر آج ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے محبوب کو راضی کر لیا، تو مسلمان پھر پوری دنیا پر حکومت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹے رہے اس پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کی مدد کے لیے اور ان قوموں کی تقویت دینے کے لیے پھر میرا رب آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اب فرماتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اگر آج تم میری راہ کے اندر اپنی جانیں قربان کر دو گے تو وہ جنت جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ تمہارا استقبال کرتی ہوئی نظر آئے۔ میرے بھائی آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ جذبہ اسلام کے لیے، یہ عقیدہ اسلام کے لیے جو آج ہمارے اندر بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے، اس کو بیدار کرنا ہوگا، اس کو اجاگر کرنا ہوگا۔ لیکن ایک اگر ہم نے اجاگر نہ کیا، اگر ہم نے وہ جذبہ، وہ عقیدہ اپنے اندر بیدار نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں ہے جس طرح پہلے ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں
ان یہود و حنود کی غلامی میں زندگی بسر کرتی تھی، بسر کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر ان کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ جب تک مسلمان اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا رہے گا تو دنیا کے اندر کوئی بھی کافر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرے یا ہماری عزتوں کو للکارے۔ جب تک مسلمان بیدار رہے گا کوئی کافر ہمیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس وقت ہمیں مغلوب کرے گا جب ہم بالکل ہی اسلام کو چھوڑ کر یہود و حنود کے طریقوں پر عمل کرنا شروع ہو جائے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ طیبہ کا ماحول ہے، آپ نکلتے ہیں، صبح کا وقت ہے، آپ نے اعلان کیا آؤ جہاد کے لیے، آؤ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے۔ جب اعلان کیا ایک گھر کے قریب سے گزرے، جب گھر کے قریب سے گزرے تھے تو وہاں پر جو گھر میں رہنے والی عورت تھی اس کی گودی میں 6 سال کا بچہ تھا، 6 سال کا بچہ، اور اس بچے کا والد جنگ احد کے اندر شہید ہو چکا تھا۔ جب بلال حبشی نے ندا لگائی آؤ جہاد کے لیے، جانیں قربان کرنے کے لیے، مال قربان کرنے کے لیے، اس والدہ نے 6 سال کے بچے کو گودی میں لیا اور آنکھوں میں آنسو جاری